नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ کی آیت نمبر ہم نے دیکھی تھی کل 43 تک، اور 43 تک اللہ رب العزت نے کیا ہمیں بتا رہے تھے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں وہ کون تھی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اب تک ہم نے جتنا واقعہ دیکھا حضرت مریم حضرت، اس میں ہمیں ایک بات محسوس ہوئی، آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چنتا ہے ان کے لیے آزمائشیں بہت ہوتی ہیں، ان کو آزماتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ٹھوک بجا کے چن لینا کسی چیز کو، تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ آیا یہ آزمائشوں میں گھر کے مجھے کہیں بھول تو نہیں جاتا، گلا تو نہیں کرتا، شکوے شکایت تو نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے رب کی آزمائشوں پہ صبر کے ساتھ اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ آزمائشوں پہ، پریشانیوں پہ، مصیبتوں پہ، بیماریوں پہ واویلا مچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر دنیا کی چند ضروریات زندگی کا جو وہ خواہش رکھتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ آخرت میں ان کا وہ مقام، وہ مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ بعد میں ان لوگوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے ہی اور بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اس وقت سے لے کے اب تک کتنی ہی خواتین پیدا ہوئی ہوں گی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مان مرتبہ دیا جو حضرت مریم علیہ السلام کو ملا، کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا ان کی ماں کی نیت پہ، اخلاص پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کی نیت کو قبول کیا، اس بچی کی پرورش کا ذمہ ایک نبی کے ذمہ لگا دیا۔ ان کی جب پرورش ہوئی تو اس نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے ساتھ ساتھ خوشخبری رکھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان کے دل میں خیال آیا مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، تو مجھے اڈھیر عمر میں بڑھاپے میں جا کے اولاد کیوں نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی بننا ممکن نہیں ہے، بس کرنا کیا ہے، تم نے صرف مجھے پکارنا ہے اور میری طرف آنا ہے۔ جیسے ہم فیملیز میں ہوتے ہیں، اور فیملیز میں ہزاروں ایشو ہوتے ہیں، ہماری بات کسی اور کی زبان سے ہمیں پتہ چلے تو ہمیں بڑی دکھ ہوتا ہے، کوئی اور آ کے ہماری فیملی کا ممبر ہمیں یہ بات بولے کہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کی بہن، آپ کا بھائی آپ سے یہ مانگ رہے ہیں، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے بندے سے جا کے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھ سے ڈائریکٹ مانگ لیتی، میں دے دیتی، میں نے کبھی پہلے انکار کیا؟ ہوتی ہے نا تکلیف۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سخت ناپسند ہے انسان کا کسی اور سے کچھ مانگنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ آل عمران میں جو سب سے اہم چیز بتلائی کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس،
ہر چیز کی جو ہے اصل موجود ہے میرے پاس، صرف کیا ہے، تم کو مانگنا آنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ سلیقہ کیا تھا؟ کہ صبح شام اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، نمازیں پڑھو، اس اذکار کرو، اس کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بدل لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی محنتوں کو کبھی رائگاں جانے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام خواتین پر فضیلت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا عطا کیا؟ تمام خواتین پہ فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بعد ہمارا نام زندہ رہے، نیک لوگوں میں شامل رہے۔ ہمیشہ جب بھی ہمارا نام لیا جائے لوگ ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بن سکیں۔ ہم کسی کو ایسا علم سکھا دیں جو اس کو اس کے رب کے ساتھ ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے، آپ کا یہاں پہ آنا، ہمارا پڑھنا بڑھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم دو آیات مبارکہ کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 44 اور 45 ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ، من انبائی، کچھ خبریں ہیں، غیبی، غیب کی، نوحی ہی، ہم وحی کر رہے ہیں اس کو، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور نہیں، کنتا، تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، از، جب، یلقونا، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، قلم اپنی، ایہم، کون ان میں سے، یکفلو، سرپرستی کرے گا، مریمہ، مریم کی، وما، اور نہیں، کنتا، تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اس، جب، یختصمون، وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس، جب، قالت، کہا، ملائکتو، فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، یبشرو کی، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمتین، ایک کلمے کی، منہو، اپنی طرف سے، اسمہ، اس کا نام، مسیح، مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، بہت مرتبے والا، فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ آگے والی آیت بھی چھوٹی سی ہے، وہ بھی ہم ساتھ کر لیتے ہیں، 3 آیات مبارکہ ہو جائیں گے پھر ہماری۔ وَيُقَلِّمُ، اور وہ بات کرے گا، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، یعنی کہ گود میں، بنگوڑے میں کہہ لیں، وکہلن، اور اڈیر عمر میں، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ تھی آج کی ہماری 3 آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ من انبائی، کچھ خبریں ہیں، نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نوحی ہی، ہم وہی کر رہے ہیں اس کو، واہا، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کنتا، تھے آپ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لدیہم، ان کے پاس، لام دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یلقونا، وہ ڈال رہے تھے، لام کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اقلامہم، قلم اپنے، قاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یکفلو، و
سرپرستی کرے گا، کاف فا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یختصمون وہ جھگڑا کر رہے تھے، ہا سواد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بکلمتن ایک کلمے کی، اسمہ نام اس کا، سین میم واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، وجیہن بہت مرتبے والا، واؤ جیم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، کاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، ویکلم اور وہ بات کرے گا، فی المہدی گہوارے میں یعنی بھنگوڑے میں، میم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وکہلن اور ڈیر عمر میں، کاف ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ یہ غائب کی کچھ خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ غیب کی خبریں کون سی تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو منت مانگی، یعنی کہ حضرت آل عمران سورت جتنی بھی اس میں خبریں ملی ہمیں اب تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ یہ خبریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کن حالات سے گزارتا ہے، یہ غیبی معاملات ہے جن کا علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ ایک بات بہت ہی اہم ہے اور آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ بھی کرے گی، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم معلوم ہے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، کہ یہ جو خبریں ہیں غائب کی خبریں وحی کی ہے آپ کی طرف، یہ کسی نے آپ کو خبر خود نہیں ہوئی، ہم نے آپ کو وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ کفالت سرپرستی کون کرے گا، اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو اس سے ہمارے عقیدے کی جو ہے توحید پسندی کی طرف ہمارا عقیدہ جاتا ہے کہ غائب کے خزانے جو ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے رب کائنات کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ علم سے نوازتا ہے، جب جہاں جس وقت ضرورت پیش آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم اس انسان تک، اس نبی تک، اس پیغمبر تک، اس ولی تک پہنچاتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ نبی غائب جانتے ہیں، اصل میں وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ شرکی الفاظ ہیں، کیونکہ غائب کی خزانوں کی کنجیاں صرف ہمارے رب کے پاس ہے، ہمارے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی وہ کیا تھی؟ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ ساری معلومات ملی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بڑھا کے اللہ کے ساتھ میں لا رہے ہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کی صفات ہے، غائب کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا کہ قیامت کب ہوگی، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اتنے دنوں بعد، اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتا دی اور فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ علم اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، میں بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمارا عقیدہ درستی کی طرف آتا ہے
کہ غائب کے خزانوں کی کنجیاں صرف اور صرف ہمارے رب کائنات کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اور جس قدر مناسب سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غائب کے خزانوں میں سے نبی و پیغمبروں کو علم عطا کیا، کیونکہ ان کے پاس غائب کی باتیں آئی، جیسے یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معلوم نہ ہوتا تو ہم کیسے پہچان لیتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، ان کا ساری جو قصہ ہے ہم تک کس طرح پہنچا اس قرآن کے ذریعے، اور قرآن کس طرح نازل ہوا، وحی کے ذریعے۔ اور یہ جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل ضابطہ حیات اسی لیے کہا ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے۔ جو پہلی امتوں نے برے کام کیے ان کی سزائیں، اور پہلی امتوں نے نیک کام کیے ان کی جزائیں، تاکہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے پتہ چلے برے کام کا انجام پچھلی امتوں کا کیا ہوا اور ہمارا بھی وہی ہوگا۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پہلی امتوں کی طرح غائب سے خزانے لوٹا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا۔ اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ آپ اگر موجود نہیں تھے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی تھی، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے جبرائیل کے امین کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ انہیں بیت المقدس کے ذمہ داریوں کے افراد کے پاس لے گئی تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوئی تھی کہ وہ ان کی کفالت کرے، لیکن واقعات تمہیں صحیح صحیح بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم وحی الہی پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پہلے انجیل میں بھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا تاکہ جو عیسائی ہیں، مسیح برادری ہے، ان کو معلوم ہو جائے یہ الہامی کتاب ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ صرف اس دور کے جو بہت نیکوکار تھے، جیسے ہائیکل ان کے ہیں، ان کو معلوم تھا، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اصل واقعہ جو ہے جو ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، یہ اصل جو ان کے بڑے عالم دین تھے اس ٹائم کے عیسائیوں کے، ان کے پاس موجود تھا، ان کو معلوم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیس کو ری اوپن کیا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ری اوپن کیا، اور کر کے کس لیے کہ یہ جو مسیح برادری ہے، یہ مسیح ہے، اہل کتاب لوگ ہیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ جو ہے سوائے چند ایک ہیکر کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ظاہری سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے تو یہ سچی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، الہامی کتاب ہے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کی والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کیا تھا، بیت المقدس سب ذمہ داریوں کی خواہش تھی وہ دیکھ بھال کا شرف حاصل کرے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی، کفالت کے لیے قلم نہر اردن میں پھینک دی گئی۔ یہ طے پایا گیا کہ جس کی قلم پانی کے ساتھ نہیں بہائے گا وہ مریم علیہ السلام کی سرپرست قرار پائے گا۔ یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کو حاصل ہوا جو ان کے نبیوں اور معزز ترین فرد تھے۔ سبھی کی کلمے بہہ گئے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم اپنی جگہ موجود رہی،
یہ ایک علامت تھی کہ کفالت کس کے حصے میں آئی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ سارے ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں۔ جب سیدنا مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، نہ وہ یہ واقعات جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے ان پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ قرآن اندازی کرنا جائز ہے، حلال کاموں میں قرآن اندازی جائز ہے، قرآن اندازی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی بیویوں میں کے درمیان قرآن ڈالتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب کسی جنگ بدر میں یا کسی سفر میں ساتھ جانا چاہ رہی ہوتی تھی زیادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سب کے نام ڈال کے تو وہ قرآن ڈال لیتے تھے، جس کا نام کا قرآن نکل آتا تھا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو قبول کرنے کے لیے سیدنا مریم علیہ السلام کیسے تیار ہو گئی؟ سیدنا مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، یکسوئی، مسلسل عبادت گزاری، یہ تین خصوصیات ایسی تھی جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو قبول کرنے کے لیے اور ولادت مسیح کے لیے تیار ہو سکیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو فرشتے نے اطلاع دی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اس کا اللہ الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتے نے کہا اے مریم، یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو کی طرف ایک کلمے کو خوشخبری دیتا ہے۔ اے مریم، جب فرشتے نے آ کے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے یعنی کہ ایک بیٹی کو خوشخبری دیتا ہے، اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے اور خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اپنے نعوذ باللہ معاذ اللہ بیٹے کو پیدا کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا تھا کلمے کا۔ آپ علیہ السلام کے حالات اسباب سے خارج تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نشانی اور عجیب مخلوق بنایا تھا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، انہوں نے آپ کی قمیض کے گریبان میں پھونک ماری، مقدس فرشتے کی یہ مقدس پھونک سیدنا مریم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جس سے وہ پاک روح پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام روحانی فطرت کے تھے جو روحانی مادے سے پیدا ہوئے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی روح کہا گیا۔ اللہ کی روح سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہتے ہیں نا گوڈ گفٹ، وہ والا ہے معاملہ۔ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، ان کا نام مسیح عیسی مریم رکھا گیا ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں سب سے مرتبے والے ہوں گے، مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ سیدنا عیسی علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا گیا؟ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا کیونکہ اندھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں شفا یاب کرتے تھے، دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، وہ انسانوں کی ظرف کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کس طرح ایک معجزے کے
یہودی انکار کرے گا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے کس طرح تانے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے پیدائش سے ہی پہلے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں معزز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ یہاں عزت کا مقام پائیں گے، مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اول العزم پیغمبروں میں شامل کیا، جو بڑے شریعتوں کے حامل تھے۔ ان کے پیروکار کی تعداد کا کثیر تھی، جو مشرق اور مغرب میں پھیلی گئی۔ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ مقرب بندوں سے ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں آخر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے دوسرے انبیاء اور رسولوں کی طرح آپ بھی شفاعت کریں گے، جب سے آپ کا بلند مقام جہان والوں کے سامنے ثابت ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہوں گے، اپنے رب کی انتہا قریب، بلکہ آپ مقربین کے سرداروں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمروں میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کی وضاحت اب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح کا نام عیسیٰ ابن مریم بتایا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ان کا شمار ہوگا، لوگوں کی گود میں بات کرے گا، ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ یکلم الناس فی المہدی، اور وہ لوگوں کی گود میں بات کرے گا۔ وہ کلام عام کلام سے مختلف تھا، انہوں نے ایسی بات کی جس میں بھلائی اور کامیابی تھی۔ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، جس سے مومنوں کا فائدہ اور دشمنوں پر حجت قائم ہوئی۔ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ کلام ان کی والدہ کے لیے نعمت بنا، کیونکہ ان کے ذریعے ان کی والدہ پر لگنے والے الزام کی تردید ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مریم میں فرمایا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالَ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ تو مریم کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے؟ بچے نے کہا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا گیا، اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ فی المہدی وکہلم، فی المہدی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی۔ ایک عیسیٰ بن مریم، دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ جو جریح سے منسوخ کیا گیا اور وہ جریح کی بربریت اور بول کر اصل باپ کا نام بتایا۔ تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا، یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں جوان اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر کہلاتی ہے۔ ادھیڑ عمر میں کلام سے مراد جب بڑے ہو کر وحی اور رسالت عطا کی جائے تو کلام کرے گا۔ اس سے یہ بھی مراد لی گئی ہے جب قرب قیامت کا دور ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تب وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ یہاں ادھیڑ عمر سے کلام سے یہ مراد ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ نیک لوگوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہ تھی آج کی ہماری 3 آیات کی مختصر سی تفسیر۔ اور یہ جو من گھڑت قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں یہ کیا تو وہ کیا، یہ ساری من گھڑت ہیں۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 بچوں نے کلام کیا. ایک بچہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بچہ جری. یہ بچہ وہ تھا کہ ایک نیک انسان تھا. مختصر سا قصہ بتاتی ہوں. ایک نیک انسان تھا. اس کی ماں نے، وہ رات عبادت کر رہا تھا، اس کی ماں نے پانی مانگا، لیکن وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی کہ جب تک تم کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لو تمہیں موت نہیں آئے گی. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ایک بری عورت جو اس کے پاس ہے اسے برائی کی دعوت دی. اس نے انکار کر دیا. اس نے کسی اور کے ساتھ برائی کی اور اسے بچہ پیدا کیا اور اس کے سر پہ ڈال دیا. جزیز جو ہیں ان کے نام لے دیا کہ اس نے، انسان نے میرے ساتھ غلط کی اور یہ بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے مارا مورا اور اس کے مشرق کا جو حجرا تھا اس کو تباہ برباد کر دیا. وہ بچہ بولا کہ میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ اصل کوئی اور تھا، یعنی کہ کوئی غریب انسان تھا. اس کا نام لیا. تیسرا واقعہ جو ہے وہ ایک ماں کا ہے. وہ کسی گھوڑ سوار کو دیکھ رہی تھی کہ جو وہ بہت اچھے طریقے سے کوئی یعنی کہ تیاری کر رہا تھا تیر اندازی کی یا اس طرح کی. تو ماں کو دیکھ کے، ہوتا ہے نا مائیں اکثر اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں، کسی کو اچھے کام کرتے ہوئے کسی کو بہادر شجاعت والا دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہے یا اللہ میرا بچہ بھی ایسا ہو. تو اس نے اس کو دیکھ کے جب دعا کی گھوڑ سوار کو، تو بچے نے دودھ پیتے ہوئے چھوڑ کے ماں کا بولا کہ اللہ مجھے اس ظالم جیسے نہ کرنا. تو وہ ماں حیران ہوئی کہ یہ تم کس طرح بولے اور کیسے ظالم ہے. تو وہ لمبی چوڑی ایک تفسیر ہے. صرف یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کیا. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. اللہ کے پاس رات کے خزانے ہیں. آج کا جو سب سے اہم جو ہے نا اس میں میسج، وہ یہ ہے کہ غیب کی خبریں ہمیں رب کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے غیب کا علم دے دے اور جتنا چاہے حسب ضرورت. جیسے ہوتا ہے نا حسب ضرورت، جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے، آج کے دور کی بات کر رہی ہوں، خواب کے ذریعے ذہن میں الہام ڈال دینا، کسی کی بات خود بخود ہی ذہن میں آ جانی، چھٹی حص ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے، خواب آ جائے، یا کوئی ایسا نیک بندہ ہمیں مشورہ دے دے کہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. فلاں بھی والا جو معاملہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ غائب والی بات، مستقبل کی بات، کہ آگے آنے والی زندگی میں تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے کرو گے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں پہ چاہے عزتوں سے نوازے اور جس کو چاہے اس کو ذلتوں اور پستی کی طرف پھینک دے. جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ شمار بنائے، ہمارا شمار کیا رکھے. ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے اور ہماری آنے والی زندگی کے لیے بہترین ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اس کی رضا تک پہنچ سکے، اس کی خوشنودی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت فرما برداری اور اپنے دین کی طرف پھیر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.